الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبین۔ دیکھیں، مسلمان اس وقت تمام قوموں میں بالکل ایک دم پستی کی طرف چلا گیا۔ سارے وسائل ہوتے ہوئے آپ کے پاس پیٹرول بھی نکلا، آپ کے پاس گندم بھی ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ نعمتیں ہونے کے باوجود مسلمان اس وقت پستی میں کیوں گیا؟ پستی میں جانے کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم اس دین کو صحیح سے سمجھ نہیں سکے۔ سمجھ اس لیے نہیں سکے کہ یہ ہماری جو کتاب ہے یہ لینگویج اس کی عربی ہے۔ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ پہلے جو اولیاء اکرام تھے وہ اس کو سمجھ کر کے وہ ڈیمو دکھایا کرتے تھے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی روحانیت کیا چیز ہے، آپ کچھ سکھائیں، آپ پڑھنے کو دیں۔ پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، مرشد کچھ نہیں سکھاتا، مرشد کو اپنانا پڑتا ہے۔ جو وہ کر رہا ہے اس کی نیکیوں میں اس کے ساتھ شامل حال ہونا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ قرآن سے آشنا ہو جائیں گے، خدا کی باتوں سے آشنا ہو جائیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہ مسلمان کہاں گئے جن کے نام سے لرزا کرتی تھیں وہ فارس کی ریاستیں ہیں۔ آج ہم صرف روٹی کے چکر میں، سیر ہونے کے چکر میں ہم نے دوسری اقوام کے اصول اپنا لیے۔ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، کیا تعویذ ہے نہ کمانے کی؟ پورا کراچی 12-1 بجے کھلتا ہے، قرآن کے اندر حکم ہے کہ صبح اٹھ کے فضل تلاش کرو۔ تو اس کے اندر اگر گورنمنٹ کوئی فیصلہ بھی کرتی ہے تو تمام تاجر احتجاج شروع کر دیتے ہیں، شیطانی عمل کرتے ہیں، قرآن کی نفی کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے دن کام کے لیے بنایا، رات آرام کے لیے بنائی۔ تو اب جب آپ دن میں کام کریں گے تو آپ کو سورج کی انرجی ملے گی، آپ چیٹنگ اور فراڈ سے بچ جائیں گے۔ حدیث کا بھی حکم ہے کہ بھئی رات کی لین دین نہ کریں، دن کی لین دین کریں۔ سبزی منڈی تو ایک مجبوری ہے کہ بھئی دن میں وہاں سے ٹرک چلتے ہیں، جو ٹرک لے کر آتے ہیں دن میں ان کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن سبزی منڈی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا نقصان ہوتا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے، کبھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس دور جدید میں ہمیں اگر دین اسلام کو نافذ کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے نبی کی سب سے پہلی بات پہ نظر کرنی پڑے گی۔ جب آپ 40 سال بعد پہاڑ پر کھڑے ہوتے ہیں دعوت دینے کے لیے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں جبرائیل کے مجھ سے روز بات کرتے ہیں یا اللہ سے میں 1 to 1 ہوں، نہیں، وہ کہتے ہیں اے مکے والوں تمہارا میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ امین و صادق۔ آپ کی 40 سال کی زندگی اس کفر معاشرے میں گزری اور سردار قبیلے سے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو سب سے پہلا پیغام جو دیا وہ امانت داری اور سچائی کا دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا مسلمان جھوٹا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان خیانت کرنے والا ہوتا ہے؟ تیسری جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی وہ صبر سمجھایا کہ صبر کرے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کہتے ہیں ترک شکایت کو۔ آپ ایک طرف رب اللہ کو بھی کہہ رہے ہیں، اس کے بعد شکایت بھی کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا، ہمارا سسر تنگ کر رہا ہے، ہماری سانس تنگ کر رہی ہے، ہمارے چچا ہمارا مال کھا گیا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں پھر آپ کا رب اللہ نہیں ہے، آپ نے تو دنیا کو رب بنا لیا ہے۔ آپ تو جسمانی سرگرمیوں میں لگے ہوئے ہیں، روحانی سرگرمیوں کی طرف آپ آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ بھائی روحانی سرگرمی، نماز تو یار یہودی بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، عبادت ساری اقوام کرتی ہیں، بات عبادت کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ابو جہل یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ نعوذ باللہ خراب ہیں، وہ کہتا تھا آپ سچے ہیں لیکن یہ جو کلام سنا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری جسمانی سرگرمیوں کو روکتا ہے، ہمیں سود سے روکتا ہے، ہمیں صبر کرنے سے روکتا ہے۔ ہم یہ کیسے کریں؟ تو معذرت کے ساتھ جہاں جہاں مسلمانوں میں آج مارنے والے تو ہیں، مرنے والے نہیں ہیں اسلام کے نام پہ۔ بدر میں مرنے والے تھے تو فرشتے آ گئے،
افغانستان میں مرنے والے تھے تو اللہ کی مدد آ گئی، جو 40,000 فوج وہاں سے روانہ ہو گئی۔ تو میں تمام قوم کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جمعہ ہمارا یہاں درس ہوتا ہے۔ اب یہ خانقاہ بخاریہ 89 کا چینل بھی بنا دیا ہے انہوں نے، ہمارے مریدین ہیں، تو لہذا آپ اس پہ لائیو بھی ہر جمعے درس قرآن دیکھ سکتے ہیں، اس کے مفہوم کو سمجھیے اور اس کو اردو کے اندر بھی دیکھیے اور تمام ترجمے والوں کے ترجمے بھی دیکھیے۔ آپ تقی عثمانی صاحب کا بھی دیکھیے، اعلیٰ حضرت کا بھی دیکھیے، آپ جواد مولانا علامہ جواد صاحب کا بھی دیکھیے۔ ہم نے سارے پڑھے اور کوئی فرق نہیں ہوا، بس اتنا فرق ہوا کہ کسی نے کہا بھائی جان ادھر آ جائیے، کسی نے کہا بھیا ادھر آ جائیے، کسی نے کہا بڑے بھائی ادھر آ جائیے۔ فیل ایک ہی تھا، فیل یہ تھا کہ بھائی ادھر آ جائیے۔ ہر علاقے کی لینگویج کے حساب سے اس کے ترجمے کیے گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔